تو جس بندے کے ذہن میں جو اعتراض آئے وہ سبحان کی طرف دیکھ کر اپنے اعتراض کو رفع کر لے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ میں اور آپ جب سفر کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو صرف منزل پر ہی نظر ہوتی ہے۔ میں نے اور آپ نے فرض کریں کسی دکان پہ جانا ہے، کسی دفتر میں جانا ہے، تو ہم فوراً اس دکان پر اس دفتر پر پہنچیں گے اور اپنا کام کر کے واپس آ جائیں گے۔ ہمیں دائیں بائیں آگے پیچھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہوگی۔ ہم تو جس مقصد اور جس غرض کی خاطر سفر کر رہے ہیں ہمارے ذہن میں وہی کچھ چل رہا ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ کسی جگہ کی سیر کرنے کے لیے جائیں تو پھر سیر کے اندر یہ جلدی تو نہیں ہوتی، عجلت تو نہیں ہوتی، دیکھا نہ دیکھا تو نہیں ہوتا۔ سیر کا معنی ہوتا ہے ٹھہر کر خوب بریفنگ کے ساتھ بھرپور توجہ کے ساتھ ایک شے کا مشاہدہ کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سیر فرمائی ہے، یہ نہیں کہ سفر کروانا ہے۔ سفر اور سیر میں یہ فرق ہے۔ سفر صرف منزل پر نظر، دائیں بائیں اور دوران سفر کے اندر توجہ نہیں ہے، توجہ کم ہے۔ لیکن سیر میں کیا ہے؟ سیر میں قدم قدم پر یہ دیکھ لیا جناب، یہ دیکھ لیا جناب، اس میں یہ خاص بات ہے جناب، اس کی یہ خصوصیت ہے جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سیر فرمائی ہے بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔